السلام علیکم ناظرین، میرا نام محسن نذیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ پچھلے 12 گھنٹے میں جو عام ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس حوالے سے تفصیل سے بات کرتے ہیں، اور آنے والے چند گھنٹوں کے اندر جو عام ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں اس حوالے سے بھی جو ہے وہ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ خبریں جناب بڑی دلچسپ ہیں۔ عدلیہ کے اندر ایک اور بحران جو ہے وہ جنم لینے جا رہا ہے، اس میں کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اس حوالے سے جو ہے وہ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب شہباز گل صاحب کو ایئرپورٹ کے اوپر روکا گیا، اس کی کیا وجہ بنی، ایک کہانی اور اس کے اندر ٹوسٹ بہت سارے ہیں، تو اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب پاکستانی ٹیم نے چیمپئنز ٹرافی کا جو ہے وہ اعلان کر دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وراٹ کوہلی جو آج کل ڈومیسٹک کھیل رہے ہیں وہاں سے کچھ خبر سامنے آئی ہے ان کی فارم کے حوالے سے، اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے جناب آغاز کر لیتے ہیں سپریم کورٹ کے حوالے سے۔ آپ کو خبر دے دیں کہ وہ یہ ہے کہ جناب سپریم کورٹ میں 8 نئے ججوں کی تعیناتی کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کی شیڈیول تبدیل کر دیا گیا ہے۔ کمیشن کے چند اراکین کے عدم دستیابی کی بنا پر کمیشن کا طے شدہ اجلاس 11 فروری کے بجائے اب 10 فروری کو ہوگا۔ اچھا، اس اجلاس کے متعلق خبر یہ ہے کہ اس بات کا قوی امکان ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کو سپریم کورٹ لایا جائے اور لاہور ہائی کورٹ کے کسی جج کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کر کے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بنا دیا جائے۔ اور اس ممکنہ عمل کی اسلام آباد ہائی کورٹ بار اور بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے کافی مذمت بھی کی ہے کہ جناب ایک کورٹ سے دوسرے کورٹ جو ہے وہ یہ کیوں اس طرح شفٹنگ ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ جناب ایک اور خط لکھا گیا ہے اور وہ خط بھی اسی حوالے سے ہی ہے، اور خط جناب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے دوسرے ہائی کورٹ سے جج لانے کی ممکنہ کوشش کے سبب عدلیہ میں جو ہے وہ ایک اور بحران جنم لینے جا رہا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے مخالفت میں صدر مملکت اور چیف جسٹس کو خط لکھا ہے۔ جناب خط میں ججز نے کہا ہے کہ دوسری ہائی کورٹ سے جج نہ لایا جائے، نہ چیف جسٹس بنایا جائے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہی 3 سینئر ججز میں سے کسی کو چیف جسٹس بنایا جائے۔ اچھا، اس کے اوپر جو ہے وہ ایک انٹرسٹنگ چیز جو سامنے آئی، خط کے اوپر 7 ججز کے سگنیچر ہونے تھے، لیکن 7 میں سے جو ہے وہ 5 ججز نے سگنیچر کیے تھے۔ خط پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس ارباب محمد طاہر نے دستخط نہیں کیے، مگر ان دونوں ججز کا نام موجود ہے۔ خط میں کہا گیا کہ لاہور ہائی کورٹ سے جج اگر اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کیا جاتا ہے تو وہ آئین کے مطابق چیف جسٹس نہیں بن سکتا۔ جج کا حلف اس ہائی کورٹ کے لیے ہوتا ہے جس میں وہ کام شروع کرے گا۔ ٹرانسفر ہونے والے جج کو آئین کے آرٹیکل 194 کے تحت اسلام آباد ہائی کورٹ میں کام شروع کرنے سے پہلے نیا حلف اٹھانا پڑے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے ٹرانسفر ہونے والے جج کی سینیورٹی اس نئے حلف کے مطابق طے کی جائے گی۔ خط کے مطابق ہائی کورٹ میں جو ججز تعینات کیے جاتے ہیں وہ صرف اس مخصوص صوبے کی ہائی کورٹ کے لیے حلف لیتے ہیں۔ 2010 میں 18ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد پاکستان میں سیاسی جمہوری حکومتوں کے ادوار میں آئین کے آرٹیکل 200 کے تحت ہائی کورٹ کے مستقل ججز کی تعیناتی کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ لاہور ہائی کورٹ میں 60 ججز کی گنجائش ہے جبکہ صرف 35 ججز کام کر رہے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں 58% ججز موجود ہیں جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہلے ہی 12 میں سے 10 ججز کام کر رہے ہیں، جس کا تناسب جو ہے وہ 85% بنتا ہے، تقریباً 83% بنتا ہے۔ تو یہ مسئلہ بیسیکلی پہلے بھی چلا تھا جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے کچھ ججز نے جو ہے وہ غالباً 6 ججز تھے جنہوں نے اس وقت کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو جو ہے وہ خط لکھا تھا۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جناب ہمارے اوپر جو ہے وہ پریشر ڈیولپ کیا جاتا ہے مختلف طریقوں سے جو ہے وہ ہمارے اوپر پریشر ڈیولپ کیا جاتا ہے، تو وہ یہ نقطہ ہے اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے اسی وجہ سے کہ باہر سے ججز لائے جائیں اور ان کو لا کر یہاں پر بٹھایا جائے اور وہ جو ہے وہ یہ سارے معاملات کو ہینڈل کریں۔ اس سلسلے میں بیرسٹر عقیل صاحب کل رات کو ایک پروگرام کے اندر آئے ہوئے تھے جو مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، شاہ زیب خانزادہ صاحب کا پروگرام تھا، تو وہاں پر انہوں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ جناب ان سے کویسچننگ ہو رہی تھی اسی حوالے سے، تو اس کے اندر انہوں نے کہیں پر بھی جو ہے وہ ایسا کچھ نہیں کہا کہ جناب اس کی تردید نہیں کی کہ جناب ہم ایسا نہیں سوچ رہے یا یہ بات نہیں ہے، وہ پلان ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ پروویژن ٹیکنیکلٹی کے اوپر بات کرنے لگ گئے۔ مطلب وہاں پر انہوں نے جو ہے وہ اس بات کی تردید نہیں کی تھی۔ اس کے علاوہ جناب راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پاکستان تحریک انصاف کے وکیل تابش فاروق کے داخلے پر تاحکم ثانی پابندی آئی اور انہیں توہین عدالت کا نوٹس بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ انسداد دہشت گردی کے جج امجد علی شاہ نے نوٹس جاری کیا۔ تابش فاروق ایڈوکیٹ پر انسداد دہشت گردی ایکٹ کی سیکشن 21(1)(a) کے تحت پابندی عائد کی گئی۔ مزید کہا گیا کہ آپ کی پیدا کردہ ماحول کے باعث ملزمان عدالت پر دعویٰ بول سکتے تھے۔ آپ کا طرز عمل نہ صرف عدالت کی توہین بلکہ پیشہ ورانہ بدتمیزی بھی ہے۔ وکیل تابش فاروق کو جاری نوٹس میں کہا گیا کہ آپ کے طرز عمل کے حوالے سے معاملہ پنجاب بار کونسل لاہور کو بھجوایا جا رہا ہے۔ عدالت میں پیش ملزمان کو آپ نے نعرے بازی کر کے اکسایا جنہوں نے نعروں کا جواب دیا۔ نوٹس کے مطابق وکیل تابش فاروق کے عمل کے باعث عدالتی امور نمٹانے میں شدید رکاوٹ پیش آئی۔ مزید کہا گیا کہ آپ کے عمل کی CCTV فوٹیجز بھی موجود ہیں، شہادتوں کی ریکارڈنگ کے وقت سامنے رکھی جائے گی۔ تو یہ جو ہے وہ ان کے اوپر پابندی عائد کی گئی ہے۔
اس کے علاوہ جناب جنید اکبر صاحب آج کل ان کو نئے نئے عہدے ملے ہیں اور انہوں نے گفتگو کی، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور وہاں پر جو ہے وہ اپنا ایک آڈیو ویڈیو پیغام بھی لگایا. اس کے اوپر انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ جناب اگر میں غائب ہو گیا تو بحیثیت صوبائی صدر ملک بند کرنے کا لاہے عمل بتاتا ہوں. شانگلہ کوہستان والے شاہراہ ریشم بند کر دیں، پشاور ریجن کے لوگ اٹک پل بند کر دیں، فاٹا والے افغانستان سے آنے والے راستے بند کر دیں اور ساؤتھ ریجن والے موٹر وے بند کر دیں. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جناب عمران خان نے مجھے شادی پر ڈھول بجانے کے لیے نہیں صدر بنایا بلکہ جعلی نظام کے خاتمے کے لیے میں آیا ہوں. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس دفعہ اور پہلے والے لانگ مارچ میں کیا فرق ہے. میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پہلے 2 دفعہ جب ہم نکلے تو ہماری قیادت کے اداروں سے رابطے ہو گئے، جب میں نکلوں گا تو راستے میں کسی کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوگا. تو یہ جو ہے وہ انہوں نے ایک وارننگ شاٹ دی ہے جناب. اس کے علاوہ جناب رانا ثناء اللہ صاحب کل رات کو ایک پروگرام کے اندر آئے ہوئے تھے تو وہاں پر انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جناب پی ٹی آئی 10 دن بعد بھی ہم سے مذاکرات کرے گی تو حکومت جو ہے وہ تیار ہو جائے گی. یہ جہاں سے مسئلہ حل کروانا چاہتے ہیں وہاں سے حل نہیں ہوگا، جب بھی حل ہوگا ہمارے ذریعے ہی حل ہوگا. اگر پی ٹی آئی 2 دن یا 10 دن بعد بھی اگر مذاکرات کے لیے رابطہ کرے گی تو حکومت جو ہے وہ تیار ہوگی. بانی پی ٹی آئی کو سیاست سے مائنس نہیں کیا جا سکتا. اگر انہوں نے 9 مئی اور 26 نومبر سے سبق نہیں سیکھا تو 8 فروری کو بھی آ کر دیکھ لیں. اچھا 8 فروری کے حوالے سے انٹرسٹنگ چیز ہے کہ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان جو ہے وہ ٹرائی سیریز کا میچ بھی ہونا ہے اور وہ بھی قذافی اسٹیڈیم لاہور کے اندر ہونا ہے. اور 8 فروری کو جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے یوم سیاہ منانا ہے پاکستان تحریک انصاف والوں نے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ مینار پاکستان کے اوپر جلسہ بھی کرنا ہے. اب آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر عموماً جب میچز ہوتے ہیں انٹرنیشنل کو ٹیم آتی ہے تو سیکیورٹی جو ہے وہ بڑی ٹائٹ کی جاتی ہے اور مختلف جگہوں پر آپ دیکھتے ہیں کہ ناکہ بندی جو ہے وہ لگائی جاتی ہے. تو کیا 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت ملے گی یا نہیں، اب دیکھتے ہیں. اچھا جی، اس کے علاوہ مرزا شہزاد اکبر صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور یہ شہباز گل صاحب کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ جناب نیوز اباؤٹ شہباز گل detention and Frankfurt airport are worrying and Germany shouldn't become party to transnational repression being carried out by the illegitimate regime in Pakistan. Germany diplomat should know that he was tortured by Pakistani intelligence while in illegal custody. Dr. Gill is an American resident and state diplomat must intervene and safeguard him. اچھا انہوں نے کہا کہ جناب ڈیٹینشن ان کو حراست میں جو ہے وہ وہاں پہ لیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ ان کا کہنا ہے کہ شہباز گل کے اوپر جو ہے وہ تشدد ہوا تھا پاکستان میں جب وہ گرفتار ہوئے تھے. اور یہ جو اینڈ والی لائن ہے نا، یہ والا پوائنٹ، ڈاکٹر شہباز گل از این امریکن ریزیڈنٹ اینڈ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ مسٹ انٹروین اینڈ سیف گارڈ ہم. اب یہ دیکھیں بھاگ کے جو ہے وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو جو ہے وہ ٹیگ کیا جا رہا ہے. میں اکثر ایک چیز سوچتا ہوں، وہ چیز یہ ہے کہ ان کو پالیٹکس کرنی ہوتی ہے تو ان کو جو ہے وہ یہاں پاکستان یاد آ جاتا ہے، اور جب یہ کسی مسئلے میں پھنستے ہیں تو ان کو جو ہے وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یاد آ جاتا ہے وہاں کا، امریکہ کا، اور یہ امریکہ کی طرف جو ہے وہ منہ کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس جو ہے وہ گرین کارڈ ہے. تو بتا دینا پھر کس کس کے پاس گرین کارڈ ہے اور کس کس کے پاس نہیں ہے. اور ایک بات اور، ٹھیک ہے یہ ہر کسی کا رائٹ ہے کہ وہ کہیں پہ بھی جو ہے وہ رہ سکتا ہے جا کر، اس کو گرین کارڈ ہے، لیکن پھر وہیں کا ہو کے رہے نا، پھر یہاں مداخلت نہ کرے. ایک چیز کے اوپر پالیٹکس کرنی ہے تو وہ یہاں پہ آ جاتے ہیں. پھر نواز شریف صاحب کو جو تانے دیے جاتے ہیں پھر ان میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی اچھے ٹائم میں ادھر ہوتے ہیں اور برے ٹائم میں باہر چلے جاتے ہیں. اچھے ٹائم میں ادھر ہوتے ہیں اور برے ٹائم میں جو ہے وہ یہ باہر چلے گئے ہیں. تو پھر یہ باتیں نہ کیا کریں. بلکہ اس کے بعد انہوں نے دوسرا ٹویٹ بھی کیا. انہوں نے لکھا کہ جناب فردر اپڈیٹ، شہباز گل ہیز سیفلی لینڈڈ ان اٹلی آفٹر بینگ کویسچنڈ بائی جرمن اتھارٹیز ان فرینکفرٹ. It seems Pakistani state is abusing Interpol channels for targeting politics dissent by disseminating fabricated made-up terrorism allegations. Good that Germany diplomat and European authorities have regard for due process and rule of law and have not acted on any such attempt. انہوں نے کہا کہ جناب وہ جو ہے وہ سیفلی اٹلی لینڈ کر گئے ہیں، ان کو روکا گیا تھا وہاں پر، ان سے جو ہے وہ کویسچننگ وغیرہ کی گئی تھی اور انٹرپول کے حوالے سے، کوئی دہشت گردی کے حوالے سے جو ہے وہ ان کے خلاف چارجز ہیں جس کی بنیاد پر جو ہے وہ ان کو روکا گیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب وہ سیفلی جو ہے وہ اٹلی کے اندر لینڈ کر گئے. اس کے علاوہ جناب سلمان احمد صاحب نے ایک ٹویٹ کیا عمران ریاض خان کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ جناب since I promised عمران ریاض خان that I would not reveal the detail of his exodus from Pakistan, I will request him to agree to an interview in which Pakistanis can be sure that I am not being untruthful. I am also requesting Adil Raja, Sabina Kiani, Mohit Pirzada to join in this discussion. How can Pakistani unite to defeat Asim Munir and his powerful fascist network? انہوں نے کہا کہ جناب آپ ہمیں جو ہے عمران ریاض خان کو کہا کہ آپ ہمیں جو ہے ایک انٹرویو دیں، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ جناب اس انٹرویو کے اندر جو ہے وہ عادل راجہ، سبین کیانی اور معین پیرزادہ بھی جو ہے وہ شامل ہو جائیں. اس کے علاوہ جناب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں بھی ایک جو ہے وہ آج کل کھٹمٹ چل رہی ہے. آپ جانتے ہیں معاملات جو ہیں وہ وہاں پر بھی صحیح نہیں چل رہے. مریم نواز صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے لکھا کہ جناب پنجاب از گوئنگ ٹو بی دا فرسٹ پروونس ٹو ٹرانسفارم اٹس میس ٹرانسٹ
of two electronic vehicles. First fleet of 27 e-buses has arrived. Buses equipped with Wi-Fi, female section, wheelchair ramp, CCTV and seating for special persons. Bus stop will be revamped with water coolers and mist fans. انہوں نے کہا کہ جناب پنجاب جو ہے وہ پہلا صوبہ بن گیا ہے جنہوں نے جو ہے وہ الیکٹرک بسیں جو ہے وہ لا رہا ہے صوبے کے اندر, اور 27 سے یہ الیکٹرک بسیں آ رہی ہیں اور ان کے اندر مختلف قسم کی سہولیات ہوں گی. اس کے اوپر جو ہے وہ شرجیل میمن صاحب نے ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ جناب میڈم سی ایم, it is good to know that after Sindh, Punjab is the second province who has started EV buses. انہوں نے کہا کہ جناب یہ اچھی بات ہے کہ آپ تھوڑا سا نا ٹیکنیکلی ٹھیک کر لیجئے, پہلا صوبہ نہیں ہے دوسرا صوبہ ہے, پہلا صوبہ جو ہے وہ سندھ ہے. انہوں نے کہا کہ for the correction of records PPPs, Sindh government started EV buses in January 2023, so Punjab started after the Sindh. انہوں نے کہا کہ جناب سب سے پہلے جو ہے وہ سندھ صوبے نے جو ہے وہ EV بسز کا آغاز کیا تھا, الیکٹرک بسز کا, اس کے بعد جو ہے وہ پنجاب کر رہا ہے. اس کے اوپر عظمہ بخاری صاحبہ بھی بیچ میں آئے. انہوں نے کہا کہ جناب معذرت کے ساتھ سمجھ نہیں آ رہی آج کل کے لوگ اتنے انسیکیور کیوں ہو رہے ہیں. پہلے تاجروں کے مذاق میں کی گئی گفتگو پہ ان کو بلا کر جھاڑ پلانا, اور اب یہ ویسے اورنج لائن 3 میٹرو سپیڈو بسوں الیکٹرک بائکس کے بعد یہ اگلا قدم ہے. ویسے سندھ میں پبلک ٹرانسپورٹ کی اصل صورتحال اور کہانی پھر صحیح. تو یہ جو ہے وہ آپس میں ہی جناب ایک دوسرے کو جو ہے وہ تانے ہی دیے جا رہے ہیں اور طنزی کیے جا رہے ہیں. اور کسی حد تک عظمہ بخاری صاحبہ کی بات ٹھیک ہے کہ کراچی میں ٹرانسپورٹ کا حال جو ہے وہ بہت ہی برا ہے, اور پنجاب میں اگر بات کریں تو لاہور جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کے لحاظ سے بہت آگے. مطلب آپ اورنج ٹرین دیکھ لیں, اس کے بعد میٹرو دیکھ لیں, اور اب اگر یہ الیکٹرک بسز آ رہی ہیں تو پنجاب ٹرانسپورٹ کے حوالے سے جو ہے وہ بہت آگے. اس کے بعد اور دوسری بات یہ کہ وہ شرجیل میمن صاحب والی بات بھی ٹھیک ہے کہ وہ تھوڑا سا کریکشن میں مریم نواز صاحبہ کو جو غالباً غلطی ہو گئی ہوگی کہ پنجاب جو ہے وہ دوسرا صوبہ ہے, اس سے پہلے جو ہے وہ سندھ کے اندر EV بسز ہیں. اس کے علاوہ جناب ICC چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے جو ہے وہ پاکستانی ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے. فخر زمان, خوشدل شاہ, فہیم اشرف اور سعود شکیل کی جو ہے وہ ٹیم میں واپسی ہوئی ہے. اور ہمیشہ کی طرح جب پاکستانی ٹیم کا جو ہے وہ 15 رکن اسکواڈ کا اعلان کیا جاتا ہے تو یہاں پر جو ہے وہ 22 کروڑ سلیکٹر بیٹھے ہوئے ہیں. مطلب 22 کروڑ عوام جو ہے وہ سلیکٹر بیٹھی ہوئے, وہ بتاتی ہے کہ جناب کیڑا تسی جڑا ہے وہ سلیکٹ کرنا ہے. تو ٹھیک ہے, وہ مطلب ایک پیشن ہوتا ہے, کرکٹ سے لگاؤ ہوتا ہے, وہ محبت میں ہی لوگ کہتے ہیں. تو اس سارے سلسلے میں جو ہے وہ یہ خبر آئی کہ جناب سیم ایوب صاحب جو ہیں وہ چونکہ وہ انجرڈ ہیں اور وہ شاید جو ہیں وہ چیمپئنز ٹرافی مس کریں. محسن نقوی صاحب نے کہا کہ جناب میں جو اس کا کریئر ہے نا اس کو داؤ پر نہیں لگا سکتا. چیمپئنز ٹرافی تو پھر بھی آ جائے گی لیکن اس کا کریئر خراب ہم نہیں کرنا چاہتے. اس وجہ سے جو ہے جب وہ پراپر فٹ ہو جائیں گے اس کے بعد ان کو لایا جائے گا. تو اس تمام تر سچویشن میں جس دن سیم ایوب جو ہے وہ انجرڈ ہوئے تھے اسی دن جو ہے وہ بابر اعظم کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ جناب آپ جو ہے وہ مینٹلی پریپیئر ہو جائیں اور آپ نے جو ہے وہ اوپننگ کرنی ہے. اور اوپننگ کا جو مطلب ذمہ داری ہے وہ بابر اعظم کو دے دی گئی ہے. اور یہ بلکہ اب آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے جب ٹرائی سیریز ہوگی تو بابر اعظم ہی جو ہے وہ اوپننگ کریں گے. اس کے علاوہ جناب بڑے کھلاڑیوں کی بات ہو رہی ہے تو وراٹ کوہلی کے حوالے سے یہ ایک تصویر آپ دیکھ رہے ہوں گے. اور یہ آپ جانتے ہیں کہ جب سے آسٹریلیا سے سیریز آ رہے ہیں اس کے بعد سے جو ہے آدھی ٹیم ڈومیسٹک کھیل رہی ہے. اور ڈومیسٹک کے اندر یہ آپ تصویر دیکھ رہے ہوں گے اور اس کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ کلیاں اڑتی ہوئی نظر آ رہی ہوں گی آپ کو. اور وراٹ کوہلی صاحب بیٹنگ کرنے کے لیے آئے اور پہلی بال پہ انہوں نے چوکا مارا, دوسری بال پہ وہ بولڈ ہو گئے اور لٹرلی بولڈ ہو گئے. اور کرکٹ کے اندر آف سٹمپ اڑتا ہوا باقاعدہ نظر آ رہا تھا ویڈیو کے اندر کہ وہ اڑتا ہوا جا رہا ہے, اور اس بات کے اوپر جو ہے وہ بڑی تنقید کی جا رہی ہے. اب جب سے یہ ادھر سے ہار کے ہیں تب سے تو خیر وراٹ کوہلی پہلے بھی ان کا آج کل بڑا بیڈ پیچ چل رہا ہے, بہت زیادہ بیڈ پیچ چل رہا ہے, بلکہ اسی لیے وہ ڈومیسٹک کھیلنے آئے تھے کہ کچھ جو ہے وہ ان کی فارم بہتر ہو. لیکن وہ یہاں پر بھی جو ہے وہ بری طرح ناکام ہوئے. مطلب آپ کیچ وغیرہ آؤٹ ہو جائیں تو اس پہ اتنی شرمندگی نہیں ہوتی جتنی آپ جب بولڈ ہوں تب ہوتی ہیں. اور کئی لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو ہے وہ اسی وجہ سے ڈومیسٹک نہیں کھیلتے کہ یہ جو نئے لڑکے ہوتے ہیں ان کو اس طرح سے آؤٹ کرتے ہیں اور ان کی جو ویلیو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. اب ویلیو ان دا سینس ایسے نہیں کہ BCCI ان کو پیسے تھوڑے دیتا ہے, کانٹریکٹ تھوڑے ہوتے ہیں. یہ جو کمرشلز وغیرہ کرتے ہیں, ایڈز وغیرہ کرتے ہیں, وہاں سے مال تھوڑا ملتا ہے, وہاں سے جو ہے وہ رقم تھوڑی ادا کی جاتی ہے, ان کی ویلیو جو ہے وہ گر جاتی ہے. اور اسی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ جناب انٹرنیشنل میچز میں بولڈ ہونا وہ ہمیں برداشت ہے, لیکن ڈومیسٹک میں کوئی نیا لڑکا بولڈ کر دے گا نا وہ ہمیں برداشت نہیں. تو یہ جناب اب تک کی ڈیولپمنٹس تھی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے اللہ نے کے بعد. اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز.